العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلباء، آج کا جو سبق ہے وہ نیچے عبارت ہے: قال ولا قصاص فی عزم الا فی السن. فرمایا صاحب قدوری رحمہ اللہ نے، ولا قصاص، اور ہڈی میں قصاص نہیں ہے دانت کو چھوڑ کر. دانت کے اندر قصاص واجب ہے. ایسا کیوں؟ کہ وہذا اللفظ مروی عن عمر رضی اللہ عنہ، یہ لفظ مروی ہے عمر رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. وقال علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا قصاص فی العظم، ہڈی میں قصاص نہیں ہے. والمراد غیر السن، اور مراد دانت کے علاوہ ہے. ایسا کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے السن بالسن، دانت کے بدلے قصاص ہے. لہذا اس حدیث میں دانت کو چھوڑ کر دوسری ہڈیاں مراد ہیں. وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ الْمُمَاثَلَةِ فِي غَيْرِ السِّن، دوسری بات یہ کہ اس لیے کہ مماثلت کا اعتبار دانت کے علاوہ میں بہت مشکل ہے. دانت کے علاوہ دوسری ہڈیوں میں اگر آپ مماثلت یعنی قصاص لینا چاہیں گے تو آپ اس کی ہڈی کیسے توڑیں گے؟ بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی ہڈی زیادہ ٹوٹ جائے، کم ٹوٹے، تو قصاص نہیں ہو پائے گا، برابری نہیں ہو پائے گی. اس لیے دانت کے علاوہ دوسری ہڈیوں میں قصاص نہیں ہے. لاحتمال الزیادہ، زیادہ اور نقصان، زیادتی اور کمی کے احتمال کی وجہ سے. بخلاف السن، برخلاف دانت کے، اس لیے کہ دانت کو ریتی کے ذریعے سے یا دانت کاٹنے کا رگڑنے کا جو آلہ ہے اس کے ذریعے سے اس کو رگڑ کر کے، اس کو کاٹ کر کے اتنا قصاص لیا جا سکتا ہے، مماثلت پائی جا سکتی ہے. اور اگر ولو قلع، کریں کہ اگر اصل سے جڑ سے نکال دیا تو قصاص اس میں بھی لیا جائے گا، یعنی دوسرے کا بھی جڑ سے اکھاڑا جائے گا، دونوں میں مماثلت ہو جائے گی. قال، فرمایا، ولیس فیما دون النفس، نفس کے علاوہ میں شبہ عمد نہیں ہے. نفس سے کم جب آئیں گے یعنی اعضاء و جوارح کے اندر تو اس میں شبہ عمد نہیں ہے. نفس کے علاوہ میں یعنی اطراف و جوارح میں صرف عمد اور خطا ہے، اس میں شبہ عمد نہیں ہے. ایسا کیوں؟ لأن شبہ العمد، اس لیے کہ شبہ عمد یعود الی الآلہ، لوٹتا ہے آلے کی طرف، یعنی شبہ عمد کا اعتبار آلے کی وجہ سے ہوتا ہے. شبہ عمد کی پہچان آلے سے ہوتی ہے. والقتل هو الذی، اور قتل یعنی نفس میں جنایت، اور قتل وہ مختلف ہوتا ہے آلہ کے مختلف ہونے سے. دون ما دون النفس، نہ کی اعضاء و جوارح، نہ کی او جنایت جو نفس سے کم میں ہو، نفس کے علاوہ کی ہو. لأنہ، اس لیے کہ اس کی ہلاکت یا اس کا اتلاف مختلف نہیں ہوتا ہے آلے کے بدل جانے سے. آلہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، تیز نہ ہو، ہر صورت میں ہاتھ توڑنے والا توڑ سکتا ہے، کاٹنے والا
ہر ایک آلے سے کاٹ سکتا ہے، تو آلے کے مختلف ہونے سے ما دون النفس کا حکم نہیں بدلتا۔ فلم یبق، لہذا اب صرف عمد اور خطا یہی دو قسمیں باقی رہ گئیں۔ ولا قصاص بین الرجل، فرماتے ہیں کہ آدمی اور عورت کے درمیان قصاص نہیں ہے، فی ما دون النفس، نفس سے کم میں۔ اگر قتل کی جنایت نہیں پائی گئی، جنایت علی ما دون النفس پائی گئی، اعضاء و جوارح کے اندر جنایت پائی گئی، تو آدمی اور عورت کے درمیان وہاں قصاص نہیں ہوگا۔ ولا بین الحر والعبد، اور نہ ہی آزاد اور غلام کے درمیان قصاص ہوگا۔ ایسا کیوں؟ اچھا آگے دیکھیے، ولا بین العبدین، اور نہ دو غلاموں کے درمیان، خلافا للشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، فی جمیع ذالک، تمام صورتوں میں، الا فی الحر یقطع طرف العبد، مگر ایک صورت یعنی آزاد جب کہ غلام کا کوئی عضو کاٹ دے تو اس کے اندر ان کے نزدیک بھی قصاص واجب نہیں ہوتا ہے، بقیہ صورتوں میں قصاص واجب ہوتا ہے۔ وَيَعْتَبِرُ الْأَطْرَافَ بِالْأَنفُسِ لِكَوْنِهَا تَابِعَةً لَهَا، کریں کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اطراف کو نفس پر قیاس کرتے ہیں، اس لیے کہ اطراف نفس کے تابع ہیں، جب نفس کے تابع ہیں تو جو اصل کا حکم ہوگا وہی تابع کا بھی حکم ہوگا، یہ فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ وَلَنَا، ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ اطراف تو اموال کی جگہ میں چلتے ہیں، جاری ہوتے ہیں، اطراف تو اموال کے قائم مقام مانے جاتے ہیں، فَيَنْعَدِمُ التَّمَاثُلُ، تو یہاں تو تماثل نہیں پایا جائے گا، تماثل معدوم ہو گیا۔ کیوں؟ قیمت میں تفاوت کی وجہ سے، بالتفاوت فی القیمہ، قیمت میں تفاوت کی وجہ سے، وَهُوَ مَعْلُومٌ قَطْعًا بِتَقْوِيمِ الشَّرْعِ، اور وہ یقینی طور پہ معلوم ہے شریعت کے قیمت لگا دینے کی وجہ سے، شریعت نے ہر عضو کی قیمت لگا دی ہے، معلوم ہوا کہ اطراف تو اموال کی جگہ میں جاری ہوتے ہیں، اموال کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ مثلا شریعت نے آزاد کے ایک ہاتھ کی قیمت 500 دینار مقرر کی ہے، فَأَمْكَنَ اعْتِبَارُهُ، لہٰذا اس کا اعتبار کرنا تو ممکن ہے، بخلاف التفاوت فی البطش، برخلاف گرفت میں تفاوت کے، لأنه لا ضابطة له، اس لیے کہ اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، لہذا وہاں پہ اصل کا اعتبار ہوگا۔ کہہ رہے کہ برخلاف اس صورت کے جس کے اندر کی ایک نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، مثلا جوڑ سے کاٹ دیا، جس کا ہاتھ کاٹا گیا اس کا ہاتھ چھوٹا ہے، کاٹنے والے کا ہاتھ بڑا ہے، تو وہاں پر تفاوت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں شریعت کی طرف سے کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ لیکن آج کے اس مسئلے کے اندر چونکہ اطراف یہ اس کے قائم مقام ہیں، اموال کے قائم مقام ہیں، اور اموال میں تفاوت کبیر ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے، لہٰذا اس مسئلے میں تو اصل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس تفاوت کا اعتبار کرتے ہوئے قصاص واجب نہیں ہوگا۔ وبخلاف الانفس، اور برخلاف نفس کے، جان کے، وہاں پر تو قصاص ہی ہے، اگرچہ ایک غلام ایک آزاد ہو،
دو غلام ہوں، دو آزاد ہوں، اس لیے کہ وہاں پہ جو ہلاکت ہے وہ روح کا ختم کرنا ہے، روح کا بدن سے نکلنا ہے، اور اس میں تو کوئی تفاوت ہے نہیں۔ جس کی بھی روح نکلے گی بدن سے تو اس میں تو تمام لوگ برابر ہیں، اس لیے یہ مسئلہ بھی آج کے مسئلے کے خلاف ہے۔ وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، اور اطراف میں مسلم اور کافر کے درمیان قصاص واجب ہے۔ اگر کسی مسلم نے کافر کا ہاتھ جوڑ سے کاٹ دیا تو وہاں پر قصاص لیا جائے گا، اس مسلم کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لِلتَّسَاوِي بَيْنَهُمَا فِي الْأَرْشِ، اس لیے کہ دیت کے اندر دونوں میں تساوی ہے، دیت کے سلسلے میں دونوں میں مساوات پائی جاتی ہے، لہذا کاٹا جائے گا۔ قال، آگے فرمایا، وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، اور جس نے کسی آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا آدھی کلائی سے، آدھی کلائی پر سے، او جرحہ جائفہ، یا اس کو زخم جائفہ پہنچا دیا، یعنی جائفہ جو اندر تک زخم پہنچ جائے، جو جوف تک پہنچ جائے، چاہے سینہ ہو، پیٹھ ہو، پیٹ ہو، یعنی جس حصے پر وار کیا ہے اس کے بالکل اندر تک پہنچ گیا، تو پھر یہ جرح جائفہ کہلائے گا، اس زخم کو جائفہ کہا جائے گا۔ اب اگر کسی نے کسی کو جائفہ والا زخم پہنچا دیا، فَبَرَأَ مِنْهَا، پھر وہ اس زخم سے صحیح ہو گیا، شفا یاب ہو گیا، تو کریں اس پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ، اس لیے کہ مماثلت کا اعتبار اس میں ممکن نہیں ہے۔ پہلی صورت میں اس نے گٹے پر سے یعنی جوڑ پر سے ہاتھ نہیں کاٹا بلکہ نصف کلائی سے ہاتھ کاٹا ہے، تو یہاں پہ پہلی صورت میں ہڈی کا توڑنا پایا جا رہا ہے، ولا ضابطہ، اور اس میں کوئی ضابطہ ہے نہیں، اس لیے کہ اب اگر یہ توڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ہڈی زیادہ ٹوٹ جائے، کم ٹوٹے، مماثلت نہیں پائی جائے گی، اس لیے اس میں تو مماثلت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وَقَذَلْ، اور اسی طرح اچھا ہونا، یعنی دوسرے مسئلے کے اندر، دوسری صورت کے اندر جب اس کو زخم جائفہ پہنچا دیا تو اس صورت میں اچھا ہونا یہ تو نادر ہے۔ اب اگر اس سے کہا جائے تم بھی اس کو ویسا ہی زخم پہنچاؤ تو یہ تو اس کو ظاہراً ہلاکت کی طرف پہنچا دے گا۔ ظاہر تو یہی ہے کہ ایسا زخم ہونے کے بعد انسان مر جائے گا، اگر مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو قصاص ہوا نہیں، برابری ہوئی نہیں، لہذا ایسی صورت میں بھی قصاص واجب نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتْ يَدُ الْمَقْطُوعِ صَحِيحًا، اور جب مقطوع کا ہاتھ صحیح ہو اور کاٹنے والے کا ہاتھ شل ہو، خشک ہو گیا ہو، سوکھ گیا ہو، او ناقصۃ الاصابع، یا جس کی انگلیاں ناقص ہوں، فالمقطوع، تو کرے کہ جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اس کو اختیار ملے گا ان شاء قطع الید المعیبہ، اگر چاہے تو اسی عیب دار ہاتھ کو کاٹ لیتا ہے قصاص میں،
اور اسے کچھ اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ وَإِن شَاءَ اور اگر چاہے تو جنایت کے بدلے میں اس جرم کے بدلے میں دیت لے لے پوری۔ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْحَقِّ فرماتے ہیں اس لیے کہ مکمل طور پہ حق کا اصول کرنا تو مشکل ہے، اس لیے کہ اس کا ہاتھ ناقص ہے، ویسا ہے نہیں، اس لیے مکمل حق تو ملے گا نہیں۔ فَلَهُ أَن يَتَجَوَّزَ تو اب اس کے لیے دو ہی راستہ ہیں، یا تو بغیر اپنے حق کو لیے ہوئے معاف کر دے، وَلَهُ أَن يَعْدِلَ اور دوسرا طریقہ اس کے لیے یہ ہے کہ دیت کی طرف رجوع کر لے، دیت لے لے۔ کل مثلی جیسے کہ جب مثلی چیز لوگوں کے ہاتھوں سے ختم ہو جائے تو قیمت کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسے یہاں پر بھی جیسے کہ جب مثلی چیز لوگوں کے ہاتھوں سے ختم ہو جائے تو قیمت کی طرف رجوع کرتے ہیں اتلاف کے بعد۔ ثم اذا استوفى کہہ رہی ہیں کہ اگر اس نے اسی ناقص ہاتھ کو کاٹ کر اپنا حق اصول کر لیا، اگر اس نے اپنا حق ناقص ہاتھ کو کاٹ کر اصول کر لیا، فقد رضی بہ تو یہ اس سے خوش ہے، راضی ہے، لہذا اس کا حق ساکت ہو جائے گا۔ کما اذا رضی بالردی جیسا کہ جب وہ ردی چیز سے راضی ہو جائے جید چیز کی جگہ تو اس کا حق ساکت ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی۔ جی یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.